صف بندی ہو گئی ہے، ایک طرف لکیر کھنچ گئی ہے اور بڑی واضح لکیر ہے، ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو قربانیاں دے کر اپنے اوپر مشکلات برداشت کر کے عوام کی خاطر، عوام کے حق کے حکمرانی کی خاطر، آئین اور قانون کی خاطر وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کوئی بھی کمزوری دکھانے کو تیار نہیں ہیں، اس میں وہ جماعتی اور پرسنل بھی جو وکٹمائزیشن ہے وہ برداشت کر کے وہ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے فائدے کی خاطر اپنے سارے اصول قربان کر کے آئین اور قانون کا جو بیانیہ ہے اس کو پاؤں تلے روند کر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ لکیر کھنچ گئی ہے اور جو صف بندی ہے وہ ہو گئی ہے، اور عوام یہ پہچان گئی ہے، اور لیڈران بھی یہ پہچان گئے ہیں کہ کس کا کیا بیانیہ ہے اور کون کہاں کھڑا ہے۔ اس بات کا نہایت افسوس ہے، اندازہ ہونے کے باوجود، ساری سمجھ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے، آپ نے ایک جمہوری کاز کو، جمہوریت کو، عوام کے حق کے حکمرانی کی جدوجہد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نقصان جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو خود پہنچا ہے، کیونکہ عوام ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے، عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جدوجہد کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں شامل ان جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، یہ ان کی شکست نہیں ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کی شکست ہے جنہوں نے اپنے اصولوں کی قربانی دی ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے یا ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا عہدہ ہے بھائی؟ مسلم لیگ نون کو اگر یہ عہدہ مل جاتا تو مسلم لیگ نون کون سا کوئی حکومت بنا رہی تھی؟ ایک چھوٹا سا وقتی فائدہ ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے۔ اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے۔ انہوں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر الیکٹ ہو رہے تھے، اگر وہ آپ کو اپنی جماعت کے 83 آؤٹ آف 83 ووٹس دے سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو جب آپ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، اگر وہ آپ کو اپنے 17 کے 17 سینیٹرز کے ووٹ دے سکتے تھے، تو اگر آپ یہ ان سے بات کرتے تو وہ آپ کو یہ دے دیتے۔ اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ میرے ساتھ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن کے امیدوار تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے طارڑ صاحب، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا 5-6 دن پہلے اور انہوں نے کہا سائیں بتائیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں نے 3-4 ووٹ باپ پارٹی کے رکھے ہیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، میری جماعت کا ایک موقف ہے، میں اس پہ قائم ہوں، اور میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کے موقف کے ساتھ اور ان کی جدوجہد کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، پی ڈی ایم کے فیصلے کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں، اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ کبھی دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو اپوزیشن اپنا کاغذات جمع کراتی ہے نا، اپوزیشن ووٹ کرتی ہے، اپوزیشن اپنے جمع کراتی ہے۔ تو اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور JUIF ہے، باقی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ PDM میں ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان، سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے، اور پھر باپ کے ارکان، یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے، اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا۔ باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف زرداری صاحب نے یہ آفر کی PDM کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم
पंजाब के अंदर क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियां साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया और मियां साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक्तदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फख्र है इस बात पे। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब, अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को अब प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पांव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है। अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो। जहां तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं है, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है।